الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين وإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور مہمانان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ ہم نے گزشتہ سال سالانہ امتحان کے موقع پر اپنا تعلیمی سال مکمل کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں نئے سال کے لیے دینی درسگاہ میں پہنچایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں تعلیمی سلسلے سے وابستہ رکھا اور تسلسل کے ساتھ لگاتار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں علم کے لیے منتخب کر لیا، پسند کر لیا، چن لیا. آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام پاک کی کچھ آیت کی تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم ہم نے اپنے کچھ بندوں کو اس کے لیے منتخب کر لیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. قرآن علم کے لیے انسان ذاتی محنت تو کرتا ہی ہے، لیکن آیت کریمہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. جس بندے کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اللہ پاک پسند کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دینی مدارس اور مراکز میں پہنچا دے گا. اس لیے اس آیت میں پہلے تو مجھے اور آپ کو بتلایا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں آئے ہیں، اللہ پاک نے اپنی طرف سے ہمیں بھیجا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، نبیوں کے نام لیے گئے اور فرمایا من المصطفین الاخیار. اللہ پاک نے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور بھی بہت سارے انبیاء کے نام لیے گئے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ ہمارے پسندیدہ بندے. اس لیے عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف سے منتخب کرتا اور اللہ پاک کے انتخاب میں ہم کتاب کے وارث بنائے جا رہے ہیں. اس لیے کتاب اللہ کے علم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. جو لوگ کتاب اللہ کو علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اس پر چلنے کے اعتبار سے جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المحسنین. ایسے نیک بندوں کے اجر کو، جن کے ثواب کو ہم ضائع نہیں فرمائیں. اس لیے اللہ پاک نے یہاں بھیجا اور بھیجنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یمسکون الکتاب، کتاب کو مضبوطی سے، کتاب اللہ کو پکڑنا ہے. ہمارے سارے جتنے علوم ہے، نحو، صرف، بلاغت، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث، یہ سارا کا سارا ترجمانی کر رہا ہے قرآن کریم کے علوم. کتاب اللہ مخدوم ہے اور یہ سارے جو علوم ہیں یہ اس کے خالق. اس لیے ان سارے علوم میں اپنی مہارت پیدا کرنے کے بعد کتاب اللہ کے علوم کے ساتھ وابستہ ہونا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ اس طرح ہوں گے ہم ایسے نیک بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں.
کی طرف سب سے بڑا علم کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے پیارے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ عجیب جملہ ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جس نبی کو اللہ پاک نے دعوت کے لیے بھیجا، جن پر قرآن کریم نازل ہوا، توحید، رسالت اور آخرت کے مسائل ہر ایک دو صفحے کے بعد قرآن کریم کا ذکر فرمایا، لیکن اللہ پاک جن علوم کو حاصل کرنا ہے ان میں ایک علم اللہ پاک آیت سے بتلاتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم حاصل کیجیے اس بات کا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، توحید کا علم، عقائد حقہ کا علم، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے متعلق فرمایا گیا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ کی تعلیم کی سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا جو بنیادی موضوع ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک طالب علم مدرسے میں آتا ہے، اس کو جس چیز کا علم سب سے پہلے حاصل کرنا ہے وہ وہی علم ہے جس کو اللہ پاک نے کتاب اللہ میں ذکر کرنا ہے، اور آگے اس کے بعد فرمایا واستغفر لہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں علم کے لیے یہاں پہنچایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو ان الناس لکم تبع، دین کے مسائل میں، دین پر عمل کرنے میں تم نے مجھ سے علم حاصل کیا اور اب دوسرے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، وہ تابع ہو کر آئیں گے، فرما بردار ہو کر آئیں گے۔ اس میں آیت کریمہ میں سب سے پہلے، روایت میں سب سے پہلے طلبہ عزیز کو بتلایا کہ ان الناس لکم تبع، جب تابع بن کر، فرما بردار بن کر ادارے میں ہم آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو معلم ہے ان کو فرماتے ہیں تمہارے پاس آنے والے طالب علم ان الناس لکم تبع، جو تابعین آئے صغار صحابہ کبار صحابہ کے پاس وہ علم کے حاصل کرنے کے لیے پہنچے، ان صحابہ کرام کو اللہ پاک نے فرمایا ان الناس لکم تبع، لوگ دینی معاملات میں تمہارے تابع ہوں، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور کچھ لوگ دنیا کے مختلف گوشوں سے، مختلف علاقوں سے، زمین کے مختلف حصوں سے یأتونکم، تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، یتفقہون فی الدین، دین کی فہم اور دین کے مسائل، دین کا علم، چاہے وہ عقائد سے ہو، چاہے اخلاقیات سے اس کا تعلق ہو، اور چاہے مسائل شرعیہ سے اس کا تعلق ہو۔ یأتونکم من اقطار الارض، زمین کے مختلف علاقوں سے آئیں گے، اساتذہ کرام اور مدرسے کے ذمہ داروں کو یہ روایت کہتی ہے کہ جب لوگ تمہارے پاس دور و دراز کے علاقوں سے یتفقہون فی الدین، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کو، ذمہ داروں کو فرمایا فاستوصوا بہ خیرا، جب یہ تمہارے پاس آئے تو میری طرف سے ایک وصیت حاصل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بھی فرما سکتے تھے، حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے بہت شاندار جملہ ایسا فرمایا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں دنیا میں جب کوئی انسان آخری حال پر ہوتا ہے اس وقت وہ جو بات کہتا ہے بڑی تاثیری زندگی بھر کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بس توسو، وصیت کا دین نامہ اور وصیت جو کرتے ہیں اس میں بہت اہتمام ہوتا ہے، وہ اہتمام امر کے سیدھے میں نہیں ہے، اس لیے فاستوصوا بھی وأمروا نہیں فرمایا، فاستوصوا فرمایا،
یعنی میری وصیت نبی کے نائب ہونے کے اعتبار سے حضرات اساتذہ جناب اور ذمہ داروں کے لیے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں ان طلبہ عزیز کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے۔ یہ آئے ہیں آرام اور آسائش زندگی کے کھانے پینے اور راحت اور آرام کے نقشوں کو چھوڑ کر صرف دین کو حاصل کرنے کے لیے آئے۔ طلبہ عزیز کو بھی اپنی نیت درست کرنے کی اس جملے میں لگی اشارے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آنے کا مقصد یتفقہون فی الدین ہونا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سب سے پہلا مدرسہ صفا اور اس کے شاگرد ابو ہریرہ، سہیب رومی، سلمان فارسی، مختلف علاقوں سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں یمن سے۔ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حصول علم کے لیے اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیں کہ آپ کو اپنا ایک وقت ان کمزور غریب نادار صحابہ کرام کے پاس اپنے آپ کو بٹھانا ہوگا، ان کی تعلیم اور تربیت کرنی ہوگی اور ان کی صفات کیا بتلائی یریدون وجہہ۔ ابو ہریرہ یمن سے آ رہے ہیں، سلمان فارسی اور سہیب روم سے آ رہے ہیں، اور کوئی غرض نہیں ہے سوائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کا دین حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ تفقہ فی الدین، قرآن نے یہ فرمایا لیتفقہوا فی الدین، لیتعلموا الدین نہیں فرمایا، لیتفقہوا فرمایا۔ اور یہی چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایت میں پیش کی کہ جو لوگ آپ کے پاس دنیا کے مختلف علاقوں سے آئیں گے یتفقہون فی الدین، دین کی فہم اور دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ چونکہ ہمارے یہاں جب سے فقہ جب بولا جاتا ہے تو صرف مسائل شرعیہ مراد ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جس انداز میں، جس اسلوب اور جس زمانے میں یہ لفظ فرمایا لیتفقہوا فی الدین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتفقہون فی الدین فرمایا، اس تفقہ کی دین میں دین مطہرہ، شریعت مطہرہ، دین اسلام، اس کے تمام لوگوں پر عمل کرنا، اس کی تمام چیزوں کو سیکھنا، ان سب کو وہ شامل۔ اسی لیے ہمارے کتاب پڑھنے والے طلباء نے اپنے درس کے اندر سنا ہے فقہ کی چیز جس میں اکبر، جس میں عقائد کا علم سکھلایا جائے، وہی وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کی تعلیم دی جائے۔ دوسرے نمبر پر اس کے اوسط ہے جو تصوف اخلاقیات، ایک طالب علم کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق لے کر آئے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاد بنا کر بھیجا گیا، اور اسی استاد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ استاد اسی چیز میں ہوگی لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، علم کا ایک حصہ اخلاقیات ہے، اور یہی چیز مدارس اسلامیہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ دنیا میں کالج اور یونیورسٹیاں بہت ساری ہیں جہاں مادہ اور مادی کی چیزیں سکھلائی جائیں، دنیاوی علوم اور فنون سکھلائے جائیں، اور بہت سے لوگ اس میں وہ بھی ہے جس کو عربی زبان معلوم ہے۔ مستشرقین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کتاب و سنت کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور بڑی گہرائی سے کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں تخصص فی الحدیث میں اور حدیث شریف کے اساتذہ کے پاس المحدب المفرد فی الفاظ الحدیث 1977 سے یہ کتاب لکھنا شروع ہوئی اور 1984 میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ احادیث مبارکہ کے سلسلے کا سب سے بڑا انسانی علوم بھی ہے، سب سے بڑا ذخیرہ لکھنے والے مسلمان نہیں،
محدثین اس کتاب کو دیکھتے ہیں کچھ غلطیاں بھی ہے، لیکن مطلق اس کتاب کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ حدیث شریف جیسا بنیادی علم اور اس پر محنت کرنے والے کالج کے 10 لوگ، اس کے مصنف نے مقدمہ لکھا، وہ بھی فرانسیسی زبان میں لکھا ہے۔ بعد میں ہمارے علماء عبد الفواد اور دوسرے حضرات آئے، انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ تو صرف علم عمل حاصل کرنا ہے تو دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں دینی علم کے عنوان کے لیے طالب علم کو PhD کی ڈگری دی جائے، دکتورا کا کورس پورا کیا جائے، اور اسلامی مضامین میں کسی مضمون پر ہوتا ہے بلکہ احادیث مبارکہ کے اس مضامین کو بھی مستشرقین نے اپنی زندگی کا سیوا بنایا اور اس پر محنت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لیتعلموا نہیں فرمایا، لیتفقہوا فرمایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تفقہ کی تعریف فرماتے ہیں، علم کے ساتھ عمل جب شامل ہوگا اس کو تفقہ سے تعبیر کیا جائے، اکیلے علم کو تفقہ سے تعبیر نہیں کیا جائے۔ اور اس لفظ تفقہ باب تفاعل سے آیا ہے۔ ہمارے عزیز طلبہ خاصیت ابواب جانتے ہیں، یہ فعل کا مصدر کا خاصہ ہے، اس بات کا یہ خاصہ ہے جو اس میں ہی پایا جاتا ہے، دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ پاک کو خوف اور خشیت کہا جاتا ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوف نہیں رہتا ہے، صرف کسی کا خوف اور ڈر ہو اس کو خشیت نہیں کہا جاتا۔ اللہ پاک نے خشیت کی صفت اپنے پاک کلام میں یہ ذکر فرمائے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک کسی بندے سے ارادہ کرتے ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت سے مراد احادیث مبارکہ بھی اور حکمت سے مراد اچھے اخلاق بھی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ذکر فرمائی کہ کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، ولکن کونوا ربانیین۔ یہ نبی کیا کہیں گے؟ ربانیین بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یہ اللہ پاک کی معرفت کے لیے، اس میں تفقہ ہوگا، گہرائی ہوگی، رات کا مطالعہ ہوگا، لیکن یریدون وجہہ، اللہ پاک کی ذات عالی سے ہی محبت کی وابستگی ہے۔ علم کا حاصل کرنا اس لیے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا یریدون وجہہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت میں نیت کی اصلاح کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ کتاب جو پڑھ رہا ہے انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو درست کر۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ قرآن کریم میں ان کا قصہ ذکر کر رہا ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ ایک نیت کی، ایک منت مانی کہ اگر اللہ پاک مجھے لڑکا عطا فرمائے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، دین اور شریعت کے اہل علم کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑکے کے بجائے لڑکی عطا فرمائی۔ ربی وضعتها انثى، اللہ پاک کو جانتے ہی تھے۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کفالت میں تربیت فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ ہمارے والدین نے ہم کو یہاں بھیجا، گھر کی سہولیات سے، رشتے داروں کے تعلقات، کھانے پینے کی اچھی چیزوں سے، سب سے ہم کٹ کر جب دینی قلعے میں آ گئے، مدرسے میں آ گئے، اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت مریم کی والدہ نے دعا فرمائی کہ نظر کو لگا معافی بدل۔ 2-3 دن میں ہمارے یہاں داخلے ہو رہے تھے، ایک صاحب آئے، بات چیت کر کے بتلایا کہ مولانا میں اپنے لڑکی کو صرف اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میری آخرت بن جائے، یہ میرے ذخیرہ بن جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسے ہی طلبا، ایسے ہی والیوں کی نیت پر اللہ پاک مدارس اسلامیہ کو چلا ہے۔ اس لیے اب تک اگر آپ نے نیت ٹھیک نہیں کی، آپ کے اولیاء
آپ کے والیوں کی نیت کوئی اور ہو، لیکن آپ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اللہ پاک نے اپنی بندی نے جب اللہ پاک کے لیے اپنی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا تو وقف پر آہار کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام جیسے نبی کی صحبت ملی حضرت مریم کو، اور سالوں بھی ہوتے ہیں انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا، اور جب علم میں تعلیم علم مشغول ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے غیر سے اس کے لیے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ حضرت مریم کے لیے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہ زکریا علیہ السلام وجد عندها، حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آتے تو بے موسم کی کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس گئی تھی۔ حضرت مریم سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند الله۔ عزیز طلبا، یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ بتلا دی کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی دین کے لیے وقف کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بھوکا نہیں کرے۔ حضرت مریم کے لیے جیسے بے موسم سے پھل آئے، آپ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایسے انتظامات ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ اصول اور یہ ضابطے سنت اللہ التي قد خلت میں، یہ اللہ پاک کا طریقہ عادت الہیہ ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی سنت یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا، جو کہ ہماری راہ میں محنت کرے گا اللہ پاک اپنے راستے میں فرمائے۔ لیکن اللہ پاک نے دنیا میں جن لوگوں نے مادی چیزوں پر ٹیکنالوجی اور سائنس میں محنت کی، اللہ پاک نے ان کی محنتوں کو دنیا میں بھی ضائع نہیں فرمایا، تو اگر دین کے لیے کوئی محنت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے۔ اس لیے جب آپ مسجد میں تشریف لا دیں، اپنے اوقات کی آپ کو قدر کریں۔ اکابرین ہے، صحابہ کرام نے علم کیسے حاصل کی؟ عبداللہ ابن عباس جن کو حضور کی دعائیں ہوتی ہیں، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں مدینہ منورہ میں ان سے بڑے جو صحابہ کرام ہیں، حضرت جابر اور دوسرے صاحب ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھ جائے، سخت گرمی میں انتظار کرتے ہیں جب مسجد سے یہ نکلیں گے تو میں ان سے سنانی حدیث کو سنوں گا، یا حدیث کی سند ایک واسطے سے مستقل ہے، میں براہ راست صحابی سے سن لوں، اس طرح کی صحابی سے سنا ہے لیکن واسطے سے سنا ہے، اور بغیر واسطے کے صحابی تک پہنچ گئے اور ان سے حدیث شریف کا علم حاصل کیا۔ وہ اکابر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں تم ہمارے دروازے پر ایسی گرم تپتی ہوئی دھوپ میں آتے ہو، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کہیں تو ہم آپ کے دروازے پر آ جائیں، اس لیے کہ یہ علم ہمیں آپ ہی کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، اس علم کے لیے اپنے آپ کو قربانی دینے والا بنانا ہوگا۔ ہارون رشید مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ، خلفائے عباسیہ جس کا ایک مقام ہے، اپنے زمانے میں وقت کے بڑے محدث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں یہ اپنا پیغام پہنچا تھا کہ میرے دو صاحبزادے ہیں مامون اور امین، آپ ان کے لیے الگ سے انتظام کریں تو میں ان کو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے میں بھیجوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ علم آپ کے خاندان سے آیا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن عباس کے واسطے سے آیا ہے، اور آپ کے جذبے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے دوسرے صحابہ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کے خاندان کا یہ طریقہ ہے، عباسی خاندان کا، اور اب آپ ہارون رشید سے کہا آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اگر آپ کے بچوں کو میرے پاس علم حاصل کرنا ہے تو یہ جو غریب و نادار طلبا دنیا کے مختلف علاقوں میں میرے پاس حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بھی انہی کی طرف میں بیٹھنا ہوگا اور علم کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے برابر کرنا ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا علم کی قدر دانی، امام مالک کی خدمت میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کو بن کر آئے، اردو کھانے میں کئی کتابیں ہیں جس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ بچا ہے۔
کیسے امام مالک درگاہ میں پہنچے، لکھنے کے لیے نہ کاغذ تھا نہ قلم، کوئی چیز کے بعد انکا لیا اور اپنے ہاتھ کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو روایت امام مالک نقل کرتے تھے، اس کو انکے سے اپنے ہاتھ پر لکھتے۔ امام مالک سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس سے پتا چلا اللہ کو اپنے طلباء کے درس کے درمیان یہ بھی نگرانی کرنی ہے کہ یہ حضرت کے سامنے مشغول سبق سن رہے ہیں یا موبائل لے کر یا اور کسی چیز میں تو مشغول نہیں، توجہ دلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، درس کے بعد بلایا، پہلا ہی پوچھا پتا کہاں سے آ گئے؟ مکہ مکرمہ سے آ گئے، خاندان قریش سے تعلق۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تم سے بےادبی دیکھی کہ حدیث شریف کو سیکھنے سے اپنے ہاتھ پر آپ لکھ رہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں غریب اور نادان طالب ہوں، نہ میرے پاس کتابت کے لیے کاغذ ہے نہ قلم ہے، لیکن آپ کو درد دے رہے کہ میری پوری توجہ آپ کے سبق پر کی، میں اپنے سکے کے ذریعے کتنی روایتیں لکھ چکا ہوں وہ آپ کو زبانی سنا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا اور فوراً اس کے بعد سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے اس طالب علم کو میرے پاس بھیجا گیا ہے جو مستقبل کا ایک اتنی کبیرتا کا بڑا سردار رہے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سارا انتظام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی طرف سے کر دیا، اور جو وقت کے اتنے بڑے امام ہیں یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کون؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے درخواست کی، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پورے دن اسباب میں مشغول، کوئی وقت ایسا خالی بچا ہوا نہیں تھا کہ جس میں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مستقل وقت میں سبق پڑھا رہے۔ حضرت امام شافعی پکی طرف سے جاتا ہے، انہوں نے امام محمد سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سارے اوقات مصروف اور مشغول ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے مدرسہ پڑھانے کے لیے جائیں گے، یہ 30 کا جو وقفہ ہوگا آپ سواری پر ہوں گے، میں دوڑتے ہوئے آپ سے کوئی چیز پوچھوں گا اور آپ مجھے بتلائیں گے کہ خالی وقت میں آپ مجھے سبق پڑھائیں۔ عزیز طلبہ علم اس طریقے سے آتا ہے، من طلب الهدى سبیل الرشاد۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے اور وہ مطالعے میں مشغول ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے محمد سو جاؤ، تمہاری طبیعت پر اثر ہو بیدار ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ والدہ محترم لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ان کو دل میں یہ بات ہے کہ محمد کے بعد جا کر مسئلہ پوچھے، تو امت اس لیے سوئی ہے کہ میں اس لیے بیدار ہوں کہ امت سوئی، اس لیے مجھے حصول علم کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے، کل صبح میں کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میں اس کا کیا جواب۔ اس طریقے سے محنتیں کر کے ہمارے اکابرین نے یہ علم میرے اور آپ تک پہنچایا ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ۔ صرف طالب علم بن کر اسکول اور کالج میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت والا علم ہے، وہ نبی والی قرآن، نبی والی طلب اور نبی والی سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ہی حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ تربیت والا نبی کا کام ہوتا ہے تربیت کرنا۔ ربک الاکرم فرمایا، الذی علم بالقلم، قلم یہ علم کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے اقرا کی جو آیت پہلے ذکر فرمائی اور امت کو بتلایا کہ امت قرات والی ہوگی، اقرا پڑھنے والی ہوگی، لیکن صرف دنیا کی چیزیں نہیں، کسی کی رب کی منطق اور سائنس دو علوم پڑھے گی، ٹیکنیکل اور جو سائنس کے علوم ہیں، انجینئرنگ کے علوم، ان سب کو پڑھے گی کسی کی رب کی۔ ایک اللہ کو اپنا مربی ماننے یہ چیزیں دنیا کی یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، وہاں ذوق کے لیے روزی روزگار کے لیے مہارت کیا جائے، اور آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، آپ کو اس علوم میں مہارت بھی حاصل کرنی ہے اور اخلاقیات آداب جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، فوراً فرمایا وہ اقاموا الصلاۃ،
اور نماز کو قائم. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہے. کتاب اللہ کا علم بھی اور اس کو جیلا اور اس کو اور ترقی ملے گی, خشیت پیدا ہوگی اللہ پاک کی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں اور بے حیائی کی چیزوں سے روکتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شقوت الی وکیل تو حجی فاوصانی الی تقیما فإن العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یطالیہ. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد شقوت الی وکیل, حضرت وکیل کی شکایت کی اپنے حافظے کی, اپنے ذہن کی کمی. اب وہ کیسا ذہن ہوگا اور کیسی کمی ہوگی, اتنے بڑے عالم ہے لیکن کچھ محسوس کیا تو مجھے کہا کہ گناہ کو چھوڑ. فإن العلم نور, اس لیے کہ علم اللہ پاک کا نور ہے اور یہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صدور سے آیا ہے, سطور سے نہیں آیا ہے. سینہ وسینہ آیا ہے, سطور سے لکھنے کے ذریعے سے نہیں آیا ہے. یہ علم کی کیفیت کے ساتھ ہے, لکھا ضرور گیا لیکن اس کے ساتھ محض لکھنا نہیں تھا. اسی لیے حضرت مجدد الفقانی رحمۃ اللہ ان کے سامنے ایک صوفی صاحب کی کتاب آئی اور اس کے اندر کچھ چیزیں عام شریعت کے احکام کے خلاف. آپ نے فوراً فرمایا فتوحات مدنیہ الفتوحات مکیہ بے نیاز رابطہ. فتوحات مکیہ ابن عربی کی کتاب ہے تصوف میں, اور اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو صحیح نہیں تھی. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو فتوحات مدنیہ یعنی احاد کے مبارکہ نے مدینہ منورہ سے جو علم آیا ہے اس نے ہمیں فتوحات مکیہ سے بے نیاز ہے. اسی طرح اس کی دوسری کتاب ہے اصول الحکم, یہ بھی کتب خانے میں موجود ہے ابن عربی. اس کے دور میں بھی فرماتے ہیں مارا بنصوص کارے نہ بخصوص, ہمیں خصوص کے کتاب اللہ سے کام لینا ہے. خصوص الحکم اس میں تصوف کی کوئی باتیں ایسی ہے کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. یہ کتابیں ہیں کہ ہم نصوص والے, ہم صدور والے ہیں, سطور والے ہیں. اس لیے عزیز طلبا آپ تشریف لائے, آپ کا استقبال ہم کرتے ہیں. اپنے اوقات عزیزہ کی قدر کریں. موبائل میں, کینٹین میں ادھر ادھر گھومنا پھرنا یا اوقات کو چلے ہی جائیں گے, کسی طرح وقت جائے. دنیا میں یہ ایک چیز ہے کہ جانے کے بعد واپس نہیں آتی. والعصر ان الانسان لفی خسر, اس سے اپنے آپ کو گھٹانے میں نہیں رکھنا ہے. اس کے بعد والی جو صفات ہے ان الذین آمنوا, ہم اپنے آپ کو اس میں لگائیں کہ آپ آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا ہے تو اس کی قدر داری کرے. والذین جاہدوا فینا, جب آپ محنت کریں گے لنہدینہم سبلنا, اللہ پاک علم ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ پاک کی دعا ہے ہم سب کو اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا